السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک بصیرہ ایجوکیشن کی جانب سے پیش خدمت ہے قرآن مجید اور آپ سے مخاطب ہے زین العابدین۔ آج کا عنوان ہے اللہ الرحمن اور رحیم۔ ذکر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور۔ اللہ اسم ذات ہے، یہ خالق کائنات کا اصلی نام ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے جو ترجمے اب تک کیے جاتے رہے ہیں، خواہ وہ کسی زبان میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے شایان شان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو الفاظ مختلف مذاہب میں استعمال ہوتے ہیں، وہ ان اہل مذاہب کی اصطلاح کے لحاظ سے اللہ تعالی کے لیے مناسب نہیں۔ مثلا خدا، گاڈ، ان الفاظ سے نقص کا پہلو نکلتا ہے۔ مثلا خدا یہ فارسی لفظ ہے۔ پارسیوں کے عقیدے کے مطابق خدا دو ہیں، ایک نیکی کا خدا جسے یزدان کہتے ہیں، دوسرا بدی کا خدا جسے اہرمن کہتے ہیں۔ گویا ہر خدا ناقص ہے، ہر ایک کی بادشاہت ناقص ہے، لیکن اللہ تعالی کی ذات نقص سے منزہ ہے، اس کی بادشاہت کامل ہے، ناقص نہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے سبحان اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نقائص سے منزہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کو بار بار دہرایا ہے کہ اللہ تعالی تمام کمزوریوں، مجبوریوں، برائیوں اور نقائص سے بالکل پاک ہے۔ اس کی حکومت نیکی پر بھی ہے اور بدی پر بھی، کیونکہ پارسیوں کے عقیدے کے مطابق خدا ناقص ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی کے لیے خدا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اے ایمان والوں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، اور جو لوگ اللہ تعالی کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں ان سے کنارہ کش رہو۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا انہیں ملنے والی ہے۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے لیے زیبا نہیں، اسی لیے اللہ تعالی نے اسم الرحمن کو اسم ذات کی طرح استعمال کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالی فرماتا ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اور اے رسول، یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہی تو میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو علیحدہ نکال لیں گے جو دنیا میں رحمان کے احکام سے سرتابی کرنے میں بہت سخت تھے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور وہ ہستی رحمان ہے جو عرش بری پر جلوہ افروز ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اور اے رسول، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ کفار مکہ رحمان سے ناواقف تھے اور اس کے لکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھوا رہے تھے تو آپ نے کاتب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا۔ کافروں کے نمائندے سہیل نے کہا اما الرحمن فواللہ ما ادری ما ہوا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ سہیل نے اصرار کیا کہ بسمک اللہم لکھوائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسمک اللہم لکھوا دیا۔ رحیم اس میں مبالغہ ہے، یہ لفظ اللہ تعالی کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین پر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحماء بینہم، صحابہ رضوان اللہ علیہم آپس میں رحیم ہیں۔ وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع.